نحمدك يا من شرحت صدورنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في مقام آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، معزز علماء کرام، مجلس خطباء اہل سنت پاکستان کی جانب سے اور وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے پروگرام میں آنے والے تمام معزز علماء کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے پاک نام سے جس کی عنایات کی کوئی انتہا ہی نہیں، وہ ذات جس نے اس کائنات رنگ و بو کو وجود بخشا، وہ ذات جس نے آسمان کو بلندیاں عطا فرمائی، وہ ذات جس نے زمین کو پستیاں عطا فرمائی، وہ ذات جس نے سمندروں کو دریاؤں کو روانیاں عطا فرمائی، وہ ذات جس نے سورج کو تمازت عطا فرمائی، اس بابرکت ذات کے نام سے اور اس کی حمد و ثنا سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، آپ حضرات اس امت کا وہ طبقہ ہیں جن کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت نے انبیاء کی وراثت کا تاج سجایا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا اس مہربانی کے اوپر، اس احسان کے اوپر شکریہ ادا کریں تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو علوم نبوت کا وارث بنایا، میرے اور آپ کے سر کے اوپر انبیاء کی وراثت کا تاج سجایا، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سبھی حضرات کا علم میں ہے کہ دو طبقے ایسے ہیں، ایک انبیاء کرام کی جماعت، یہ وہ جماعت ہے جسے اللہ رب العزت بذات خود چنتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ فرمایا تمام انبیاء کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت سینوں کا چناؤ فرماتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام تشریف لائے، کوئی نبی اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدے سے، کوئی انسان اس روئے زمین کا نبوت کے درجے پہ فائز نہ ہو سکا۔ نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے سینوں کا چناؤ فرمایا۔ جس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے چاہا اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا اور اس کو نبوت کے لیے چنا۔ نبوت کے لیے جس طرح سینوں کا چناؤ ہوا، عزیزان گرامی، معزز علماء کرام، آپ اس امت کا وہ طبقہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے علوم نبوت کے لیے چنا۔ جیسے کوئی انسان، کوئی بھی اس دھرتی کا کوئی بھی فرد اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، نبوت کے لیے جس طرح سینوں کا چناؤ ہے بعین ہی اسی طرح علوم نبوت کے لیے بھی سینوں کا چناؤ ہے۔ اسی لیے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب قرآن مجید کا
انہیں وارث بناتے ہیں جنہیں ہم اپنی جانب سے چن لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے بڑے افتخار کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں علوم نبوت کا وارث بنایا، علوم نبوت کے حاملین میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اٹھایا۔ آپ امت کا وہ طبقہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر۔ آپ وہ طبقہ ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے یہ کہا، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ آپ امت کا وہ طبقہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عالم کا سونا جو ہے وہ عابد کے اوپر 1000 درجہ جو ہے وہ بہتری رکھتا ہے۔ آپ امت کا وہ طبقہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے علماء بالکل ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، آپ امت کا وہ طبقہ ہیں جن کے وجود کا بقا، جن کے وجود کے اوپر اس پوری کائنات کا بقا ہے۔ آپ کا بقا ہے تو پوری کائنات کا بقا ہے، آپ کے بقا کے اوپر پوری کائنات کا بقا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ کا وجود اس پوری دنیا کے بقا کے لیے ضروری ہے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ امت کی نگہبانی ہمارے سپرد کی گئی، امت کی باغ دوڑ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں دی گئی۔ ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے یہ فکر کرنی ہے کہ کس طرح ہم امت کی کشتی کو کنارے پہ لگائیں، امت کی باغ دوڑ جو ہمارے حوالے کی گئی، امت کی نگہبانی کیسے ہم کر سکیں، اس کے لیے ہم نے فکر کرنی ہے۔ اسی فکر کے لیے آج ہم سبھی یہاں پہ جمع ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ اپنی اس محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی ذات جس قدر عظیم الشان ذات ہے، اس کی شان عظیمی کا کیا پوچھنا کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے۔ تو جب وہ سلطان السلاطین ہے تو اس کی جو کلام ہے وہ بھی کلاموں کی کلام ہے۔ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ سلطان السلاطین کی جو کلام ہے، جو کلاموں کی بھی کلام ہے، کلاموں کی بھی بادشاہ کلام ہے، اس کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا صوت القرہ، نجم القرہ حضرت مولانا مفتی محمد سفیان ضیاء صاحب، امام و خطیب وائٹل سٹی ہارون آباد تشریف لاتے ہیں۔ جناب مفتی سفیان ضیاء صاحب قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پڑھ ایک راہ مقرر کر، تشریف لاتے ہیں جناب مفتی محمد سفیان ضیاء صاحب۔